اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. تعریف علم الاصول. آج ہم حلقۃ الثانیہ شروع کر رہے ہیں اور یہ عظیم اور بہترین کتاب ہے جو ہمارے حوزات علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے اور شہید آیت اللہ العظمیٰ محمد باقر الصدر رضوان اللہ تعالی علیہ نے بڑی دقت اور بڑی غور اور بڑی اچھے طریقے سے اس کتاب کو آپ نے مرتب کیا ہے. اور یعنی اس میں جو آگے کے بیانات ہیں، جو نظریات ہیں، جو آراء ہیں اور جو طریقہ ہے آغا شہید محمد باقر صدر صاحب کا طریقہ ہے، انداز ہے، وہ بہت ہی زیادہ اچھا اور دلچسپ اور بہتر ہے. شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا یعنی طالب علم اس میں دلچسپی لے اور اپنے ذہن کو حاضر رکھے تو یقیناً مزہ اور لطف آتا ہے. اور بہت سارے معاملات اور طریقہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ بہت اچھا اور بہترین طریقہ اور دلچسپ ہے، اور اس میں لطف بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، اور یہ بھی انسان جو ہے طالب علم کے اندر یہ بھی شعور پیدا ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کتنی دقت کے ساتھ جو ہے وہ شہید نے یہ کام انجام دیا ہے اور کیسے کیسے باریکیوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اپنے نظریات کو رکھا ہے اور کتنی باریکی کے ساتھ مثلا سامنے والے کے پاس مثلا نظریات کو مثلا رد کیا ہے اور اس پر جو ہے پھر اپنا نظریہ رکھا ہے اور کیسے جواب دیا ہے کس طریقے سے. تو یہ ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے میں باقاعدہ لطف آتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ طالب علم پڑھنے کے لیے آمادہ ہو اور طالب علم دلچسپی رکھتا ہو پڑھنے میں اور اصول میں خاص کر، تو پھر اس کو اس میں لطف آئے گا. تو آج جو ہم شروع کر رہے ہیں سب سے پہلے ظاہر ہے کسی بھی علم کو جب شروع کیا جاتا ہے، کسی بھی علم کو کسی بھی کتاب کو جب شروع کیا جاتا ہے تو اس سے میں سب سے پہلے اس علم کی تعریف کی جاتی ہے. یہ علم ہے، کیا مطلب ہے اس کا، اس کے کیا معنی ہے، کسے کہتے ہیں، مثلا منطق کی تعریف کیا ہے، نحو کی تعریف کیا ہے، صرف کیا ہے، فقہ کیا ہے، کیا تعریف ہے اس کی. تو اسی طریقے سے اصول کے بارے میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا سوال کیا ہوگا کہ علم اصول کی تعریف کیا ہے، یعنی علم اصول کسے کہتے ہیں، علم اصول کیا ہوتا ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے اس کتاب مبارک میں بھی سب سے پہلے علم اصول ہی کی تعریف کی گئی ہے، کیونکہ یہ کتاب علم اصول سے مرتبط ہے اور اس میں علم اصول ہی کے بارے میں سب کچھ بتایا اور سکھایا گیا ہے اور لکھا گیا ہے. تو سب سے پہلے تعریف علم اصول کی، اور علم اصول کی تعریف میں اب یہاں پر جو بیان ہوا ہے تو کہا گیا کہ تعریف و علم الاصول، علم اصول کی تعریف. یعرف یعرف یعنی کیا مطلب، یہ صیغہ کون سا ہے، فعل مضارع ہے نا، صیغہ کون سا ہے، معروف ہے مجہول ہے. تو یعرف یعنی تعریف کی جاتی ہے، علم تعریف کی جاتی ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعریف خود شہید کی، یہ وہ دوسروں کی بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یعنی یعرف تعریف کی گئی، مثلا یہ تعریف کی جائے گی، یہ کی جا رہی ہے، یہ تعریف ہوتی ہے. علم الاصول، علم اصول کی عادتاً عام طور سے علم اصول کی تعریف کی جاتی ہے. یعنی علم اصول کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے، جب سوال ہو کہ علم اصول کیا ہے تو عام طور سے جواب یہ ہوتا ہے، وہ کیا، بیانہ یعنی علم الاصول العلم بالقواعد المماہدہ
لاستنباط الحکم الشرعی. علم اصول تو کیا تعریف ہوتی ہے عام طور سے علم اصول کی؟ کہتے ہیں کہ العلم بالقواعد الممہدہ لاستنباط الحکم الشرعی. ان قواعد کا علم ہے، علم اصول ان قواعد کا علم ہے، ان ضوابط و قوانین کا علم ہے جو استنباط حکم شرعی میں استعمال ہوتے ہیں، کام آتے ہیں، جن کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، بنا دیا گیا ہے، معین مقرر محدد کر دیا گیا ہے. علم اصول کون سا علم ہے؟ کیا علم اصول کی تعریف؟ کہتے ہیں تعریف کی جاتی ہے علم اصول کے بارے میں. کیا تعریف کی جاتی ہے؟ کہ وہ ان قواعد کا علم ہے کہ جن کو لکھ دیا گیا، بیان کر دیا گیا، معین کر دیا گیا، محدد کر دیا گیا. کس لیے؟ لاستنباط الحکم الشرعی، حکم شرعی کے استنباط کے لیے. یعنی جن قوانین و ضوابط و قواعد کی استنباط حکم شرعی، یہ استخراج حکم شرعی میں ضرورت پڑتی ہے، اس کو علم اصول، یہ ان قواعد کا مجموعہ ہے. صحیح، ان قواعد کا مجموعہ ہے، یا ان ضوابط و قوانین کا مجموعہ کہہ لیں. صحیح ہے، یہ وہ قواعد ہیں کہ جن کی استنباط حکم شرعی میں ضرورت پڑتی ہے، جن کو معین محدد مقرر کر دیا گیا ہے. یعنی یہ بات کہہ کر انہوں نے یعرف، صحیح. اب کہہ رہے ہیں وَتَوْضِیحُ ذَلِکَ، توضیح کہیں کہ اس تعریف کی جو تعریف بیان ہوئی ہے، وَتَوْضِیحُ ذَلِکَ، اور اس کی جو توضیح وضاحت کر رہے ہیں اس تعریف کی، ان الفقیہ فی استنباطہ، تعریف کی وضاحت کر رہے ہیں، توضیح کر رہے ہیں، مزید سمجھا رہے ہیں. ان الفقیہ فی استنباطہ، فقیہ بے شک فقیہ اپنے استنباط میں، کیا ہے کہ استنباط میں، استنباط حکم شرعی میں، مثلا للحکم بوجوب رد التحیہ من قولہ تعالی، مثلا فقیہ استنباط کرتا ہے کہ سلام کا جواب واجب ہے. کیسے استدلال کرتا ہے وہ؟ مولا عز و جل کے اس قول مبارک سے، اس فرمان مبارک سے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. یعنی جب تمہیں کوئی سلام کرے، قرآن کا کیا حکم ہے؟ جب آپ کو کوئی سلام کرے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، جب آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ اس سے بہتر جواب دو. اسے جب آپ کو کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو، یا اس کا جواب دو. صحیح. تو اب اگر فقیہ اس آیہ شریفہ سے، اس آیہ مبارکہ سے استنباط کرنا چاہے وجوب رد سلام کا، وجوب رد، اب فقیہ اس سے، اس آیہ شریفہ سے استدلال کرنا چاہے مثلا وجوب رد سلام کا یا بہتر جواب دینے کے بارے میں، تو اب وہ کیسے کرے، کیا کرے گا؟ یستعین بظہور صیغۃ الامر فی الوجوب، جیسے آپ نے حلقہ اولا میں پڑھا، یا آپ نے پڑھا کہ صیغہ امر کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ وجوب پر. تو اب یہاں پر فقیہ یستعین الفقیہ، فقیہ کیا کرے گا؟ مدد لے گا، مدد چاہے گا بظہور صیغۃ الامر، کس چیز کی؟ کہ صیغہ امر ظاہر ہے فی الوجوب. تو کیا ہے؟ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا، تو آپ اس کو جو ہے وہ کیا کریں؟ بہتر جواب دو جی، یا اس کا جواب واجب ہے. تو اب یہاں پر فقیہ کیا کرے گا؟ مدد حاصل کرے گا کہ صیغہ امر ظاہر ہے وجوب میں، وحجیت الظہور، اور اب وہ یہ بھی ثابت ہے کہ ظاہر قرآن حجت ہے. آپ پڑھ چکے کل ظاہر قرآن حجہ، مثلا فلاں چیز ظاہر ہے وجوب میں، صحیح، اور ہر ظاہر قرآن حجت ہے، تو لہٰذا فلاں چیز جس کے بارے میں استدلال ہو رہا ہے آپ یہ سب پڑھ چکے ہیں. تو کہہ رہے ہیں صیغہ یعنی فقیہ اب یہاں پر جو ہے، یہاں پر مدد حاصل کرے گا کس چیز کی؟ صیغہ امر کی. کس بارے میں؟ کہ صیغہ امر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے وجوب میں، صیغہ امر کا ظاہر وجوب ہے، سوائے اس کے کہ ہمیں کوئی دلیل یا قرینہ مل جائے کہ یہاں پر امر سے مراد کیا ہے؟ مستحب ہے یا
مباح ہے. اگر ہمیں کوئی دلیل ابھی آپ نے پڑھا کہ کتنے شرطیں ہیں اس کی 3 شرطیں ہیں. صحیح. یعنی سب سے پہلے یہ کہ جو ہے یعنی 2 شرطیں تقریباً کہ اس میں کوئی قرینہ نہ پایا جائے کس چیز پر, مستحب یا مباح پر. صحیح ہے. دوسرے عالی دانی کی کو حکم کرے. تو اب یہ بات یہاں پر یہ ہے کہ تو صیغہ امر وجوب میں دلالت کرتا ہے سوائے اس کے کوئی قرینہ پایا جائے یا وغیرہ. ایک بات. دوسرے وہ حجت الظہور. دوسرے حجت ظہور یہ بھی قاعدہ سمجھا ہے کہ کل ظاہر القرآن حجہ. تو اب یہاں پر فقیر 2 قاعدوں کو لے گا. دیکھیں فہاتان قاعدتان, پس یہ دونوں قاعدے ممہدتان یہ سب کیا ہوئے ہیں, بنائے گئے ہیں جی, یا معین محدد کیے گئے ہیں, تیار کیے گئے ہیں. کس لیے ہیں یہ کیا میں مدد کرتے ہیں ہمارے دونوں قاعدے, لاستنباط الحکم الشرعی بوجوب رد التحیہ. یہ دونوں قاعدے سب سے پہلے کیا, صیغۃ الامر ظاہر فی الوجوب. صیغۃ الامر ظاہر فی الوجوب, صیغہ امر جو ظاہر ہے کیا میں, وجوب میں. وکل ظاہر القرآن حجہ. نتیجہ نکلے گا کہ رد التحیہ واجب یعنی جو ہے سلام کا جواب دینا واجب ہے. یعنی فہاتان قاعدتان ممہدتان لاستنباط الحکم الشرعی بوجوب رد التحیہ. بھائی دونوں قاعدے کیا کرتے ہیں, یعنی مدد کرتے ہیں یا ان کو بنایا گیا ہے کیا کے لیے, استنباط الحکم الشرعی, تاکہ ان دونوں قاعدوں کے ذریعے فقیہ مجتہد استنباط کر سکے حکم شرعی کا. کس چیز کے بارے میں, بے وجوب رد التحیہ, رد تحیہ کے واجب ہونے پر. یعنی سب سے پہلے یہاں صیغہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے ایک. دوسرا کل ظاہر القرآن حجہ, 2 ہو گئے. نتیجہ نکلا کہ سلام کا جواب واجب ہے, یعنی سلام کا جواب دینا واجب. تو فقیہ اس طریقے سے جو ہے وہ نتیجہ نکالتا ہے, اور اس طریقے سے فقیہ یعنی اس طریقے سے فقیہ جو ہے پھر وہ اس میں صغریٰ کبریٰ بنائے گا اور نتیجہ نکالے گا. صغریٰ کیا ہے, کل صیغۃ امر فہی ظاہرۃ فی الوجوب. کل صیغۃ امر فہی ظاہرۃ فی الوجوب. کبریٰ کی یہ صغریٰ ہو گیا. کبریٰ کیا ہے, فہی ان کل ظہور حجہ. نتیجہ الظہور فینتج, یعنی نتیجہ کیا ہے, ظہور الامر فی الوجوب حجہ. پھر مثلا فقیہ اس طریقے سے مثلا کر سکتا ہے, مثلا یعنی اس طریقے سے جو ہے فقیہ کبریٰ اور صغریٰ بنا کر یعنی اس کو پورا کر سکتا ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ استنباط اس سے کرے گا, استخراج حکم شرعی یعنی صغریٰ کبریٰ اور نتیجہ. صحیح. یعنی ہر امر کیا میں ظاہر ہوتا ہے, وجوب میں. صحیح ہے. دوسرا کیا ہے, ہاں تو نتیجہ رد سلام واجب. جیسا آپ نے جو ہے یہ دیکھا کہ کل صیغۃ امر ظاہر فی الوجوب, ہر صیغہ امر وجوب میں. کل صیغۃ امر فہی ظاہرۃ فی الوجوب, یہ صغریٰ ہے. کبریٰ فہی ان کل ظہور حجہ, کل ظاہر القرآن حجہ. فینتج ظہور الامر فی الوجوب حجہ. صحیح. جی تو اس طریقے سے فقیہ اپنا یعنی استنباط حکم شرعی کرتا ہے اور اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے. تو یعنی ایک اس میں آپ کے پہلے ہی اس میں تعریف میں یعنی 2 قاعدے آپ کو بتا دیے گئے. ایک قاعدہ کل ظاہر القرآن حجہ اور صیغۃ الامر ظاہر فی الوجوب, صیغۃ الامر ظاہر فی الوجوب اور کل ظاہر القرآن حجہ. صحیح ہے. تو آپ اس طریقے سے فقیہ استنباط اور استدلال کرتا ہے اور نتیجے تک پہنچتا ہے. والحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی غدا سیجی انشاءاللہ فی امان اللہ.